اس کے بعد یہ مراد سعید کی ٹویٹ پر آ گئے. ہوا کیا دیکھیے. پھر 18 میں آپ کے علاوہ سب سیاسی جماعتوں کا جنازہ نکالا گیا. یا کسی اور جنرل کی بات کر رہے ہیں, یا مطلب آپ کسی پولیس والے کو کہہ رہے ہیں, یا کسی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ کو کہہ رہے ہیں. 4 سال عادل شاہ زیب آپ جیسے آپ کے لیڈر کابینہ کے وزیروں کی شلواریں اتار دیتا تھا. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. یہ جو تھمبنیل پر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مراد سعید وزیروں کی شلواریں اتارتا تھا, یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بتایا, بلکہ یہ ایکچولی ہوا ہے. کس نے کہا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں. نہیں, یہ ہوا نہیں ہے, یہ کہا ہے. یہ کہنے کا واقعہ ضرور ہوا ہے. عادل شاہ زیب ڈان نیوز پر لائیو ود عادل شاہ زیب پروگرام کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ ہم نیوز پر تھے, اس سے پہلے یہ پاکستانی کا چینل پہ اور انہوں نے کام کیا. بی بی سی وہاں پر بھی, بی بی سی اردو سروس پر بھی عادل شاہ زیب کام کر چکے ہیں. اور ٹویٹر پہ یہ مراد سعید سے اچانک بھڑ گئے. اور جب یہ مراد سعید سے بھڑ گئے تو مراد سعید سے بھی یہ عجیب و غریب انداز میں بھڑ گئے. یعنی مراد سعید نے, ہوتا یہ نا کہ کسی کو مخاطب کیا جائے تو اس کے بعد جواب ہو. مراد سعید نے ایک لمبا سا ٹویٹ کیا, اور وہ ٹویٹ مراد سعید کا کسی کو مخاطب کر کے نہیں تھا. اس کے بعد یہ مراد سعید کی ٹویٹ پر آ گئے. ہوا کیا دیکھیے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مراد سعید نے کیا کہا. مراد سعید روپوش, رہنما پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان, انہوں نے کہا 1.5 سال پہلے متنبع کیا اور بار بار کیا کہ معاملات بگڑ رہے ہیں. منت کی کہ جنازے اٹھانے سے بہتر ہے آواز اٹھائیں, لیکن میڈیا گنگ اور ارباب اختیار نہ جانے ایسی کون سی موج میں تھے کہ قدم زمین پر ہی نہ لگیں. مجھے کوئی الہام تو نہیں ہو رہا تھا, اپنی معلومات اور مشاہدے کی بنیاد پر کہہ رہا تھا کہ حالات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, مراد کا ایک طویل ٹویٹ ہے. مراد سعید کے اس ٹویٹ پر عادل شاہ زیب آئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری ٹویٹ جائز ہے. نہیں, وہ آئے اور آ کے انہوں نے پہلا یہ جو ٹویٹ تھا ان کا, یہ تھا صبح کچھ 8:21 صبح تو اٹھ گئے اور اٹھ کے یہ جو ہے بھڑ گئے. انہوں نے کہا حقیقت میں تو, یعنی جو سوات میں مختلف علاقوں میں آگ تھی, تو کہتے ہیں حقیقت میں تو یہ آگ تم جیسوں کو لانے کے لیے لگائی گئی. 13 مہینے میں آپ جیسوں, اچھا تم سے پھر آپ پر آئے, آپ جیسوں کو اقتدار میں لانے کے لیے PPP ANP کا پختونخوا میں ستیہ ناز کروایا گیا. پھر 18 میں آپ کے علاوہ سب سیاسی جماعتوں کا جنازہ نکالا گیا. ہمت ہے تو بولو, واپس تم پہ آ گئے. کس نے کروایا؟ اتنی زور سے انقلاب آیا ہے تو پھر سچ تو پورا بولو. اب عادل شاہ زیب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ لگوائی گئی. پھر مراد کو کہہ رہے ہیں ہمت ہے تو پورا سچ بولو. تو عادل شاہ زیب پورا سچ بول دیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. بتا نہیں, ٹھیک ہے, یعنی اگر ان کو ڈالنا ہے عادل شاہ زیب کو, تو جنرل باجوہ پہ ڈال دیں, جنرل فیض حمید پہ ڈال دیں, جیسے میاں نواز شریف اور باقی لوگ ڈالتے ہیں, ان پہ ڈال دیں کہ RDS بٹھایا گیا تھا, اسٹیبلشمنٹ لائی تھی. فضل الرحمان سے ہی بڑا انٹرویو کرتے ہیں. یہ میاں نواز شریف صاحب سے بڑا انٹرویو وغیرہ, انٹرویو نہیں لیکن نون لیگ کے لوگوں سے بڑا انٹرویو, میاں نواز شریف صاحب سے ان کی ایک ساتھ ملاقاتیں ہوئی عادل شاہ زیب کی پچھلے کچھ عرصے میں. تو بتا دیں, آپ ایک آدمی کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ جناب سے تو تڑاک تک بھی آ رہے ہیں. اچھا, اور اس کو کہہ رہے ہیں ہمت ہے تو بولو. تو بھائی آپ بول دیں. وہ جو میں اکثر کہتا ہوں, جو کراچی میں کہتے ہیں تو کر لے, تو بھائی پھر آپ بولیے نا. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں ہمت ہے تو نام لو, اگر اتنا آسان ہے تو آپ خود کر لیں, تو آپ نام لے دیں. آپ بتا دیں کہ آپ جنرل باجوہ کی بات کر رہے ہیں, جنرل فیض حمید کی بات کر رہے ہیں, یا کسی اور جنرل کی بات کر رہے ہیں, یا مطلب آپ کسی پولیس والے کو کہہ رہے ہیں, یا کسی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ کو کہہ رہے ہیں, یا آپ کسی کے گھر کے چوکیدار کو کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں بتا دیں. آپ زکا اشرف کو کہہ رہے ہیں, آپ جاوید نہاری والوں کو کہہ رہے ہیں, آپ احباب سویٹس والوں کو کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ آئے, تمہارے جیسوں کے لیے ایک علی محمد خان کافی ہے, جسے پارٹی سے نکالنے کے لیے تم سب نے 10 برس محنت کی. تم جیسوں کے مد مقابل وہ, اچھا مقابل کو انہوں نے مقبال لکھا ہوا ہے, وہ ڈٹا رہا وزیر بن کر تمہاری گردن میں جو سریا آیا وہی آج تمہیں چبھ رہا ہے. علی جیسے گراؤنڈڈ رہے, اس لیے آج تم سے بہتر حالت میں تم نے اپنے ساتھ خود ہی کیا جو ہو رہا ہے. یہ عادل شاہ زیب نے ان کو جواب دیا. اس کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ میں نے عادل شاہ زیب سے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آگ تم جیسوں کو لانے کے لیے لگائی گئی, تو یہ تسلیم کرنے کا, بھلے غصے میں ہی صحیح, لیکن یہ تسلیم کرنے کا شکریہ کہ آگ کس نے لگائی, اور آگ لگائی گئی. میں نے عادل شاہ زیب کو کہا
تو اس کے بعد جو ہے وہ عادل شاہ زیب یہاں پر بھی کوئی انتہائی غصے میں 4 سال عادل شاہ زیب آپ جیسے آپ کے لیڈر، تو یعنی میرا لیڈر کون پھر عمران خان، آپ کے لیڈر یہ منہ پر بھی بولا عادل شاہ زیب نے یہ کیا. میں نے تو پوچھا ہی نہیں کہ کیا کیا عادل شاہ زیب نے، نہ میں نے کوئی بات کی، میں نے تو ان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے تسلیم کر لیا. تو اچھا میرا لیڈر عمران خان، تو میری عمران خان سے 5 سے 6 عدد ملاقاتیں نہیں، آن لائن ملٹیپل انٹریکشن ہوئے، یہ ملاقاتیں مختلف جگہوں پر ہوئیں، لیکن میری ایک تصویر عمران خان کے ساتھ دکھا دی. یہ تو میاں صاحب سے ملنے گئے ہیں لندن 1 سے زائد بار، تو ان کی ملٹیپل تصویریں میاں صاحب کے ساتھ، اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ موجود ہیں، لوگوں نے وہیں پر رکھ دی. تو اچھا تصویر ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میری جو تصویریں ہیں نا، اگر مشرف کے ساتھ، کائرہ صاحب کے ساتھ، وٹو صاحب کے ساتھ اور مختلف لوگوں کے ساتھ، تو میری شو کا پروڈیوسر، میں، پوری ٹیم، ہم سب کے سب موجود ہیں. اور ہم کے طور پر نہیں، ہم شو کرنے گئے ہیں، تو ہم نے انٹرویو کیا ہے، اس انٹرویو میں اس پوری ٹیم کے پیج پر ڈالنے کے لیے پوری ٹیم نے کروایا کام. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی پروفیسر ہوں، معلم ہوں، تو میں ان کے ساتھ تصویر کھنچواؤں. لیکن عام طور پر، یا کوئی سماجی خدمت انجام دینے والا، عام طور پر میں سیاستدانوں وغیرہ کے ساتھ جب بھی انٹریکشن ہو تو میں عام طور پہ اوائڈ کرتا ہوں. گروپ بن جائے تو ہو گیا کہ گروپ میں سب تھے، لیکن عام طور پہ میں تصویر نہیں بنواتا. عادل شاہ سے مجھے کہہ لیں کہ تمہارا لیڈر، تو آپ تو جا کے میاں نواز شریف سے ملٹیپل ملاقاتیں کر کے آئے، آپ کی تصویریں موجود ہیں. اس کے بعد پھر یہ مختلف لوگوں سے بھڑے رہے اور عجیب انداز میں بھیڑے. مطلب عمر دراز گوندل نے ان سے بات کی اور عمر دراز گوندل نے کہا ایک منتخب نمائندے کے لیے تم اور یہ تم تو کسی اور کی زبان میں تھی. خیر تابعداری بھی سے تک نہیں جانا چاہیے. باقی عادل شاہ زیب صاحب آگ لگانے کا الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا ہر بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. یہ اب دیکھیں نا، یہ زبان غالب میں کیا جواب دینا. انہوں نے پھر وہ کہا، مراد سعید کو ٹویٹ کا جواب کیا دیا، پی ٹی آئی چھوڑے صحافی نما تمام کارکنان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. یہ بھائی خود کو صحافی کہلاتا ہے. اب عمر دراز گوندل نے عادل شاہ زیب صاحب کہا اور یہ کہہ رہے ہیں یہ بھائی خود کو صحافی کہلاتا ہے. پھر آگے تم پہ، تو پہ، پی ٹی آئی نما. لیکن سلیلس اردو نہیں سمجھ پاتا. سلیس نہیں، انہوں نے سلیلس لکھا ہوا ہے. اچھا، اوے پر کتنے ٹویٹس کیے تم نے؟ کون سمجھائے تمہیں کہ مراد سعید کو میں نے اس کے لیڈر خان کی طرح صرف طالبان اپولوجسٹ تو ہی کہا ہے. اچھا، عادل چونکہ شاید انگلش میں زیادہ کام کرتے ہیں، ممکن ہے کہ اس لیے سلیلس اردو ان کی ہو رہی ہے. ہاں تو عادل، میں اب یہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. تو عادل جب یہ حرکات کر رہے ہیں اور یہ مسلسل ہو رہی ہیں، تو لوگ پھر عادل کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کچھ زیادہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اور کہنے لگے کسی نے پوچھ لیا، پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں جنازہ نکالنے والوں کو نہیں. تو کہہ رہے ہیں میری ٹویٹ جائز ہے، کیونکہ یہ وزیر بن کر خان سے زیادہ فرعون بنا رہا. بہت سی باتیں میں نہیں بتا سکتا، یہ تو تکبر میں کابینہ کے وزیروں کی شلواریں اتار دیتا تھا. اس کو جو لے کر آئے انہوں نے ہی لات ماری. سوات کی گلیوں سے اٹھا کر منسٹر کالونی پہنچانے والوں سے یہ بندہ کتنی احسان فراموشی کرے گا. اچھا، مطلب میں حیران ہوں، موجود تھے کیا؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مراد سعید جو لوگوں کے ساتھ کر رہا تھا یہ وہاں موجود تھے، کیا کر رہے تھے، ہو کیا رہا تھا. اور جب مجھ سے عادل نے کہا نا کہ آپ کا لیڈر اور یہ، تو میں نے تب بھی عادل کو کہا ٹویٹر پہ جواب دیتے ہوئے کہ یہ بھی احباب کی نوازش ہے. کس تکلف سے کام لیتے ہیں، احتراماً سلام کرتا، انتقاماً جواب دیتے ہیں. تو یہ ان کا حال تھا. اور وہ مطلب تمہارا لیڈر وغیرہ، تو یہ انہوں نے کیا. اچھا، جو آپ کر رہے ہیں آپ کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ کرتے رہے. میں نے پچھلے کوئی عرصے میں جو جواب دیا تھا وہ ایک عظمہ بخاری کو دیا تھا، اور وہ بھی انہوں نے جو حرکت کی تھی اس کے بعد غصے میں نے آگے جواب دے دیا. اس کے بعد مجھے حیرانی ہوئی خود پر بھی. ایک تو اس چیز پر کہ عظمہ بخاری نے جو کیا تھا نا، وہ میاں نواز شریف کو را کا ایجنٹ، پاکستان سے بھاگنے والا، بھگوڑا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ چکی ہیں. تو میں نے اپنے ٹویٹر پہ پن کیا ہوا ہے. تو وہ تمام باتیں اگر عظمہ میاں نواز شریف کے بارے میں کہہ چکی ہیں، پھر بعد میں انہیں میاں نواز شریف صاحب کو وہ باپ بھی کہتی ہیں، تو مجھے ان سے کیا بحث کرنی. انہیں اپنے لیڈر کا دفاع کرنا نہیں آتا. اپنے والد کے بارے میں وہ صرف یہ کہتی ہیں کہ میرے والد وکیل تھے، اپنے کلائنٹ کا دفاع کر رہے تھے. کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ That much would have been enough کہ میرا والد قائد اعظم محمد علی جناح ایک بہترین وکیل، انہوں نے کیا غیر مسلموں کے کیس نہیں لڑے؟
تو یہ تو ہوتا ہی نا, وکیل ہیں آپ, تو انہیں اپنے والد کو یہ اچھا ڈیفینڈ کر لینا چاہیے تھا. تو میں نے وہاں پہ غلطی کی تھی, لیکن انہوں نے حرکت ایسی کی کہ میں نے جواب دے دیا. عادل نے جب یہ بات کی تو میں نے پھر ان کو احتراماً دوبارہ سلام کیا اور اپنا رستہ لیا. تو اگر کوئی غصے سے چراغ پا ہو رہا ہو, سیخ پا ہو رہا ہو, تو اس کو نہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. جس طرح سے میں نے بھی یہاں پر ٹیمپو لوز نہیں کر دیتا بندہ, تو وہ کر رہے ہیں نا, تو اس کو پھر ایسے بندے کو وہاں پر السلام علیکم چھوڑ دینا چاہیے. ہاں, یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.